السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ 20واں پارہ ہے اور آج 20ویں رات ہے اور کل کو طاق راتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو پیچھے رمضان گزر گیا ہے اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، سننا سنانا، ذکر و اذکار کرنا، نوافل پڑھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تیرے بندے ہیں، جو تیری عبادت کرنے کا حق ہے وہ ہم نہیں ادا کر سکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں اپنی کمی کا، کوتاہی کا شدت کے ساتھ اعتراف ہے۔ اللہ تجھ ہی سے دعا کرتے ہیں، تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کیا ہے وہ بھی تیری توفیق کے ساتھ ہی کیا ہے۔ ہم تجھ سے صدق دل سے دعا کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے موٹے عمل جو ہے وہ اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اللہ جو باقی دن باقی رہ گئے ہیں ان سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما، بالخصوص لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بھی خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کو تو کہے گا جاؤ میں نے تمہیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ عمل نہیں ہے ہمارے ایسے، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو بڑا غفور الرحیم ہے اور بہت نوازنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے نامہ اعمال دکھا کر شرمسار نہ کرنا، ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت کا داخلہ عطا فرما دینا۔ اپنے نبی کا، اپنے نبی کے ساتھیوں کا، ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا، صحابہ کا، اہل بیت کا رضوان اللہ علیہم اجمعین، قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے اور اس کے کچھ اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات جو ہے وہ کیا ہیں۔ قرآن مجید نے خوب ان کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ یہاں پہ پھر یہی ذکر کیا جا رہا، ذرا بتاؤ تو صحیح آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا؟ آسمان سے تمہارے لیے پانی کس نے اتارا؟ زمین سے پر رونق باغ جو ہے وہ ہرے بھرے کھیت اور باغ اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت جو ہے وہ کس نے پیدا کیے؟ کیا تم میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ تم کوئی درخت اگا سکو؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اللہ کے ساتھ شرکت کرنے والا، اللہ کے ساتھ برابری کرنے والا کوئی معبود ہے؟ تم اس کے برابر کھڑا کرتے ہو؟ یہ بھی بتاؤ ذرا ہمیں کہ زمین کو قرار کس نے بخشا ہے؟ زمین ڈگمگاتی تھی، ہلتی تھی، اس کو ہلنے سے روکا کس نے ہے؟ اس کے درمیان نہروں کو جاری کس نے کیا؟ اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑا کس نے ہے؟ اور سمندروں کے درمیان رکاوٹوں کو کھڑا کس نے کیا ہے؟ اب تو بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی برابری کرنے والا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ تم میں سے جانتے نہیں ہیں۔ یہ بھی بتاؤ ذرا، مضطر کی جو آدمی جو ہے وہ لاچار ہو جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے، بے کس ہو جاتا ہے، اس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اس کی دعا کو کون سنتا ہے؟ اور اس کی مشکل کو جو ہے وہ کون دور کرتا ہے؟ اور تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین کون بناتا ہے؟ پھر بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ سمندروں کی تاریکیوں میں اور خشکی کی تاریکیوں میں تمہیں جو ہے وہ راہ راست کون دکھاتا ہے؟ اور بتاؤ تو صحیح ہواؤں کو بشارت دینے والا اپنی رحمت کے آگے کون بھیجنے والا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت بلند ہے اور بہت اونچا ہے اس بات سے جو تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ بھی بتلاؤ کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا کون ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ آسمان اور زمین سے تم کو رزق دینے والا کون ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یقیناً اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی برابری کرنے والا نہیں اور اس کے ساتھ کوئی شراکت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مختصر سا اپنا تعارف کروایا ہے اور لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ ذرا غور تو کرو صحیح۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، بے ایمانی کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، فراڈ کرنے والا
رشوت کھانے والا، سود کھانے والا، وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، اللہ رزق دینے والا نہیں ہے، یہ سب چیزیں رزق دینے والی، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کی باتوں کو نہ ماننا اور اپنی من مانی کرنا، یہ اپنی خواہشات کی پوجا کرنا، یہ بھی اپنے خواہشات کو معبود بنانا ہی ہے۔ تو انسان کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نمل ہی کے حصے میں دوسری جگہ پہ یوں فرمایا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اصل یہی ہے، مردے نہیں سنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنانا چاہے تو مردوں کو سنا دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پتھر نہیں بولتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کو بلانا چاہے تو بولنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے دے سکتا ہے، اور زندے جن کو ہدایت نہیں ملتی وہ مردوں کی طرح ہے، اور وہ بہروں کی طرح ہیں، اور وہ گونگوں کی طرح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں قسم کے لوگوں کی نفی کی۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مردے جو حقیقت میں مردے ہیں ان کو سنانا چاہیں تو ان کو بھی نہیں سنا سکتے، اور جو حقیقت میں مردے نہیں ہیں، ظاہری طور پر وہ زندہ ہیں لیکن مردوں کی طرح ہیں، ان کو بھی سنانا چاہیں نہیں سنا سکتے۔ ابو لہب کو، ابو جہل کو اور اس کے حواریوں کو، اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ سنانا چاہیں نہیں سنا سکتے، ان کے کانوں سے بات اترتی نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو سنائی نہیں دیتی، یہ بھی مردوں کی طرح ہے۔ یہ سارے کے سارے مردوں کی طرح ہیں۔ آپ اندھے آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اندھے آدمی کو راستہ نہیں دکھا سکتے، آپ تو صرف اسی کو سنا سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے، جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، اسی کو سنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس وقت ہماری بات ان کے اوپر سچ ثابت ہو جائے گی، ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، ایک جانور نکالیں گے۔ یہ سورۃ نمل کے اندر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ذکر کی، جب ہمارا وعدہ آ جائے گا تو زمین سے ہم ایک جانور نکالیں گے، دابۃ الارض جس کو کہا جاتا ہے۔ قیامت کی بڑی بڑی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 10 نشانیاں ہیں، 3 نشانیاں جو ہے وہ دال سے شروع ہوتی ہیں، دجال، دخان، دابۃ الارض۔ یہ 3 نشانیاں تو یہی ہو جاتی، ایک دجال قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگا، دوسرا جو ہے وہ دخان، دھواں ہی دھواں ہو جائے گا، اور تیسرا دابۃ الارض جو ہے وہ نکلے گا، چوتھی عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور چھٹی سورج جو ہے وہ مغرب کی جانب سے جو ہے وہ طلوع ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے 3 خسف ہوں گے، زمین میں 3 جگہ پہ جو ہے وہ دھنسایا جائے گا، اور ایک نشانی ایک آگ نکلے گی جو شام کی جانب سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان معاشر کی طرف جو ہے وہ جمع کرے گی۔ یہ 10 نشانیاں، ان میں سے ایک دابۃ الارض ہے۔ تو کلمہم، وہ جانور جو ہے وہ لوگوں سے کلام کرے گا، ان کے ماتھے پہ جو ہے وہ مہریں لگائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے کلام نہیں کریں گے، جب تک جو ہے انسان کے اعضاء جو ہے وہ کلام نہیں کریں گے، انسان کی ران جو ہے وہ اس سے کلام کرے گی، تیرے گھر میں پیچھے جو ہے وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کا کوڑا، اس کی لاٹھی جو ہے وہ کلام کرے گی، اور اس کے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ کلام کرے گا۔ یہ نشانیاں ہیں قیامت کی، فرمایا اس وقت تک قیامت جو ہے وہ قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور لگتا یوں ہی ہے کہ یہی بڑی نشانیاں باقی رہ گئی، چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ساری کی جو لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ ساری کی ساری جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں، یہ قرآن مجید بڑی حقیقتوں کو کھول دینے والا ہے، اس کو پڑھو اور غور سے پڑھو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہیں یہ ساری دنیا جو ہے وہ حقیق نظر آئے گی۔ اس کے پیچھے ہم دن رات بھاگتے ہیں اور ساری کوششیں اور توانائیاں ساری اسی کے پیچھے صرف کرتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنی توانائیوں کو کم کر دے اور آخرت کے لیے جو ہے وہ محنت کرنا جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ پھر اس کے بعد آگے سورۃ قصص ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے قصے انبیاء کے جو ہے وہ بیان کیے اور واقعات جو ہے وہ بیان کیے۔ فرعون کا اور موسیٰ کا قصہ جو ہے اس میں بے تفصیل کے ساتھ پھر ذکر کیا گیا کہ فرعون کی بیوی نے کہا اس کو قتل نہ کرو، شاید کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یا شاید یہ لڑکا ہمیں جو ہے وہ فائدہ پہنچائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا، فارغ ہو گیا، اس نے جو ہے وہ صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ ماں کا بچے کو، چھوٹے بچے کو چھوڑ دینا، وہ تو گھر میں نہیں چھوڑ کے جاتی، کسی کے حوالے نہیں کر کے جاتی، پتہ نہیں پیچھے سے میرے بچے کو کیا کرتی۔ تو ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دے، پتہ نہیں وہ لہریں کہاں بھیج دیں، پتہ نہیں وہ کہاں کوئی اٹھا کر جو ہے وہ لے جائے، بچے کو کیا نقصان پہنچائے، تو ماں کا دل خالی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے باندھ، ان کے دل کو مضبوط رکھا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو یقیناً وہ راز کو افشا کر دیتے، وہ کھول دیتے،
اور لوگوں کو بتا دیتے. اور اس نے پھر اپنی بہن کو بھی بھیجا، اس کی بچے کی بہن کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی، جاؤ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاؤ اور اس کا پیچھا کرو، دیکھو ذرا وہ کون اس کو اٹھاتا ہے اور کون نہیں اٹھاتا، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قصہ کئی دفعہ آپ نے سنا، لیکن عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ہر دفعہ پڑھنے سے انسان کو جو ہے وہ نصیحت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تم ہماری قدرت پہ یقین نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیج دیا اور اس کے اوپر جتنی دودھ پلانے والی عورتیں تھیں ان کے دودھ کو حرام کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کے دودھ کو منہ نہیں لگایا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا کرے، اس کو پورا کر دکھائے. اور واپس پلٹا دیا. کسی ماں کا اس نے دودھ نہیں پیا، کسی دودھ پلانے والی عورت کا دودھ نہیں پیا. پھر خبر دینے والوں نے خبر دی کہ فرعون ہم تمہیں کوئی گھر نہ بتلائیں جہاں سے یہ بچہ دودھ پی سکتا ہے. کہا بتلاؤ. کہا وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا ذرا ٹرائی کر لو، وہ تو اس کی ماں ہے. وہ وہاں پہ بچے کو لے کر گئے، بچے نے دودھ پلایا. اس عورت کو کہا تم آ جاؤ ہمارے محل میں آ کر پلا دیا کرو. اس نے کہا نا میں تو اپنے گھر میں پلاؤں. اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو واپس گھر میں بھیجا. یہ ہے یقین کرنے والی بات ہے جس کا ہمیں یقین نہیں آتا. ہم کہتے نہیں نہیں سامنے نظر آنے والی چیز جو ہے وہ حقیقی، اللہ کے وعدے جو ہے وہ دور ہیں، ٹھیک ہے سچے ہوں گے لیکن ابھی تو ہمارے سامنے نہیں آئے، جب آئے گا پھر دیکھا جائے گا. کہا نہیں یہ سچے وعدے ہیں، دیکھو ہم نے کیسے اپنا وعدہ پورا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھر میں بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اپنے دل کو بھی ٹھنڈا کر رہی ہے اور فرعون سے تنخواہیں بھی وصول کر رہی. بچے کو دودھ پلانے کی، اپنے بچے کو دودھ پلایا اور فرعون سے تنخواہ بھی وصول کر لی، معاوضہ بھی وصول کر لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. جب وہ حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی ٹیڑھا جو ہے وہ نہیں کر سکتی. لہٰذا انسان کو اللہ کی مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جو ہے وہ آنا چاہیے. اسی قصے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ ذکر بھی کیا کہ مائے مدین پہ پہنچے تو ساری قوم جو تھی وہ پانی پلا رہی تھی اور دو بچیاں سائڈ پہ بیٹھی تھی. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہم پانی جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر پلاتی ہیں، ہمارا والد جو ہے وہ کمزور ہے اور گھر میں پانی پلانے والا کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دی، پانی پلایا اور پھر ایک درخت کے نیچے آ کر جو ہے وہ کہا رب لما انزلت الیہ من خیر فقیر. یہ دعا یاد کر لے، پڑھا کر، رب لما انزلت الیہ من خیر فقیر. اللہ جو بھی خیر تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں، جو بھی خیر تو دینا چاہتا دے دے، میں لینا چاہتا ہوں. اللہ جتنی بھی تیرے پاس خیر ہے جو تو اپنے بندوں کو نوازتا ہے مجھے بھی دے، میں تیری خیر کا محتاج ہوں، ہمیشہ تیرا محتاج ہوں. اللہ ہم سارے کے سارے محتاج ہیں اور تو غنی ہے، تو ہی جو ہے وہ نوازنے والا ہے. اللہ تو بھی ہمیں عطا فرما. موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا سبق دیا، نیکی کی اور دریا میں ڈال دی. نیکی کر اور دریا میں ڈال، لوگوں کے اوپر احسان نہ کیا کر. میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا، تو میرا ساتھ نہیں دیتا، تو ہماری بات نہیں مانتا، تو ہمارے پیچھے نہیں لگتا، ہمیں ووٹ نہیں دیتا، ہمارا کہا نہیں مانتا. کہا تمہارا صدقہ ضائع ہو گیا، تمہارا احسان کیا ضائع ہو گیا. بچیوں کے ساتھ نیکی کی، ان سے ذرہ بھی نہیں کہا. میں یہ کہا کرتا ہوں بھوک لگی ہوئی تھی، گھر بھی نہیں تھا، یہی کہہ دیتے بیٹا گھر میں کوئی روٹی ہے تو بھیج دو. کہہ سکتے تھے نا، ضرورت مند بھی تھے، ہاتھ بھی پھیلا سکتے تھے. لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. ضرورت ہو تب بھی نہ پھیلاؤ، ضرورت ہو تب بھی نہ پھیلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا صحابہ لوگوں سے نہ مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام اگر سواری پر بیٹھ جاتے، ان کا چھینٹا، ان کی چھڑی، ان کی لاٹھی، رسی جو ہے وہ اگر سواری سے نیچے گر جاتی تو کسی کو نہیں کہتے تو مجھے پکڑانا، خود نیچے اترتے، خود پکڑتے کہ کہیں ایسے نہ کرنا پڑے، کہیں ایسے نہ کرنا پڑے. ہمیشہ ایسے کرنے والے، ہمیشہ ایسے ہی کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ کو ایسے کرنے والے بندے بڑے پسندیدہ، ایسے کرنے والے پسند نہیں ہیں. اس لیے کبھی بھی ایسے نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا، ضرورت ہونے کے باوجود نہیں کیا، نیکی کرنے کے باوجود نہیں کیا. ان بچیوں کے ساتھ نیکی کی پھر بھی نہیں کیا، پھر بھی اللہ سے کہا یا اللہ اس وقت بڑی ضرورت ہے، تو ہی رحم فرما، اللہ تو ہی کرم فرما. تو پھر اللہ نے کرم فرما دی، وہ بچی بھی دے دی، روٹیاں بھی دے دی، روٹی پکانے والی بھی دے دی، سارا کچھ ہی دے دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر انسان صبر کر لے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا. انسان دنیا والوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں بہتر انسان کو عطا کرتا، کہیں بہتر انسان کو عطا، وہ چیز بھی دے دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر دے دیتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ جلد بازی کرتے ہیں اور فوراً مانگ لیتے ہیں، یار یہ چیز مجھے دے دو، یار یہ چیز مجھے دے دو، میں نے تیرا کام کیا تھا.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں بے صبرا ہو گئے، اگر میں اس کو دے سکتا ہوں تو تیرے کو نہیں دے سکتا، تجھے بھی دے سکتا ہوں، لوگوں سے نہ مانگ، مجھ سے مانگ۔ ٹھیک ہے لوگوں کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، لیکن آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ خود ہی بندے بھیج دے گا۔ پیر عبداللہ صاحب مامو کانجن والے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ لوگوں سے نہیں مانگتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، رو رو کے مانگتے تھے۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ اساتذہ کی تنخواہیں ختم ہو گئی، بچوں کے خرچے ختم ہو گئے، دانا مدرسے کا اناج اور غلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور مہینے کی تاریخ 1 سے اوپر چلی گئی۔ جانماز اٹھایا، فصلوں میں کھیتوں میں چلے گئے، جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے لڑنا شروع کر دی، اللہ سے لڑنا شروع کر دی، یا اللہ یہ مدرسہ میرا ہے، یہاں پہ میرا کوئی کام ہوتا ہے، یہاں پہ دین تیرا نہیں پڑھا جاتا، یہ لوگ جو پڑھاتے ہیں دنیا کے لیے پڑھاتے ہیں، تیرا دین ہی پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہوں کا بندوبست میں نے کرنا ہے، یہ تو نے کرنا ہے۔ آج 1 سے اوپر ہو گئی، اساتذہ کی تنخواہیں دینی ہے، بچوں کی روٹی نہیں پک رہی، سالن نہیں پک رہا، کھانا بند ہو رہا ہے، تو دیتا کیوں نہیں؟ تو بند کر دے، اس کو نہیں چلانا، تو اس کو بند کیوں نہیں کر دیتا اگر نہیں خرچہ دینا تو؟ اللہ تو دیتا کیوں نہیں؟ اسی طریقے سے رو رو کے لڑی جا رہے ہیں اور دعائیں مانگے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا اور پیچھے سے آواز دی، دور ہی کھڑے ہو کر، اس نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اس نے آواز دی تو انہوں نے دعا ترک کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب مدرسے کے لیے چندہ لے کر آیا۔ کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا اتنے۔ کہا لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے، یہ تھوڑے ہیں، اتنے سے ہمارا گزارا نہیں ہے، یہ تھوڑے ہیں، مجھے پورے چاہیے، آج ہی تنخواہیں دینی میں نے، جا کر لے جاؤ، جاؤ، میں نے نہیں چاہیے۔ وہ بندہ چلا گیا، پھر دعا اٹھا لی، پھر دعا مانگو، پھر اسی طرح لڑنا شروع کر دیا، اللہ یہ اتنے پیسے چاہیے تھے، میں نے کیا کرنا ہے اس پیسے کو، میں نے اپنے گھر لے کر جانے، تیرا کام کرنا ہے، پھر دعا مانگنی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولوی صاحب، کہا ہاں کیا بات ہے؟ کہا مسجد مدرسے کے لیے کچھ پیسے لے کر۔ کہا کتنے پیسے؟ کہا اتنے پیسے۔ کہا لے آؤ، لے آؤ۔ وہ پورا خرچہ ہوا، وہاں سے لے کر اٹھے اور جا کر جاؤ خرچ کر دی۔ کہا اللہ سے مانگی، اللہ دیتا ہے، انہی بندوں کو ذریعہ بناتا ہے، لیکن بندوں سے نہ مانگے، انسان اللہ سے مانگے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سبق سکھلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں بڑا سبق دیا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو طالب کا جو ہے وہ قصہ ذکر کیا ہے۔ ابو طالب جب فوت ہو گیا اور چچا کے دین پر جو ہے وہ فوت ہو گیا، نبی اپنے بھتیجے کے دین کو قبول نہ کیا، تو آپ غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ ساری زندگی میرا ساتھ دیا ہے، اور اس وقت جاتے جاتے کلمہ پڑھ لیتے تو بخشش ہو جاتی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ ہدایت دینا ہے ہی نہیں، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہدایت دینا تو ہمارے ذمہ ہے، ہدایت ہم دیتے ہیں، سیدھا راستہ ہم دکھاتے ہیں، آپ صرف رہنمائی کرتے ہیں، آپ صرف رستہ بتلانے والے ہیں، لوگوں کو رستہ بتلانا ہے۔ اگر آپ ہدایت دینے والے ہوتے تو دنیا میں کوئی بے راہ نہ رہتا، سب سیدھے راستے پہ آ جاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اپنی جان قربان کر دینے والے تھے۔ یہودیوں کے گھروں میں چلے جاتے، منڈیوں میں چلے جاتے، میلوں میں چلے جاتے، حج کے عمرے کے سیزن میں چلے جاتے، گھر گھر جا کر تبلیغ کرتے، کوئی بندہ بھی گمراہ نہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، آپ کا کام صرف رستہ بتلانا، آپ رستہ بتلا دیا کریں، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِينَ، ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ ہی جانتا ہے، کن کو ہدایت ملنی ہے اور کن کو نہیں ملنی، اس لیے آپ غمزدہ نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی ہوئی اور آپ نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب جہنم کا اگر کسی کو ہوگا تو میرے چچا کو، اور ان کو جوتا پہنایا جائے گا آگ کا، جس سے ان کا دماغ کھولے گا جیسے ہنڈیا چولہے کے اوپر جو ہے وہ کھولتی ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور وہ ہلکا عذاب اسی وجہ سے ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ساتھ دیا، زندگی میں آپ کا ساتھ اور دفاع کرتے رہے، اس کا معاوضہ ملے گا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورۃ قصص کے اندر جو ہے قارون کا قصہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہی جو ہے وہ ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اٹھایا کرتی تھی، بڑی ٹھاٹ باٹ میں، بڑے کپڑے شاندار اور بڑی فوج کے ساتھ اور بڑی سواریوں کے ساتھ وہ باہر نکلا کرتا تھا، بڑی خوشبوئیں لگا کر نکلا کرتا تھا اور تکبر کیا کرتا تھا۔ دیکھنے والے لوگ جو ہے ان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی، کاش ہمارے پاس بھی ایسا پیسہ۔ کتنے لوگ آج شادی کرتے ہیں اور ڈالر پھینکتے ہیں جہاز کے اوپر جا کر، جہازوں کے اوپر جا کر جو ہے وہ براتیں لے کر جاتے ہیں ہیلی کاپٹر، اور کتنے لوگوں کے منہ میں رالیں آنا شروع ہو جاتی، کاش اس طرح کے پیسے ہمارے پاس بھی ہوں، ہم بھی لٹائیں۔
کہا نہیں، یہ پیسے جو ہے کسی کام کے نہیں ہیں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اس کے خزانوں سمیت، اس کی چابیوں سمیت، پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ بہت ہی اچھا ہوا ہم کو یہ مال نہیں ملا۔ پہلے سب خواہش کر رہے تھے یہ مال ہمیں مل جائے، لیکن جب دھنسا دیا گیا تو پھر سب کہنے لگے یا اللہ نے تو نے اچھا کیا ہمیں یہ مال نہیں دیا۔ یہ مال اکثر فتنے کا ذریعہ ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو حق سے لیتے ہیں اور حق کی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ مال بذات خود برا نہیں ہے، لیکن اس کے طریقہ جو حاصل کرنے کا وہ غلط استعمال کر لینا وہ اس کو برا بنا دیتا ہے۔ پھر اس کا خرچ بری جگہ پہ کرنا یہ اس کو برا بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس کو حق کے ذریعے سے حاصل کریں، جتنا مرضی حاصل کریں، حق کی جگہ پہ خرچ کریں، جتنا مرضی خرچ کریں، انشاءاللہ یہ خیر ہی خیر کا باعث ہے۔ تو یہاں پہ تکبر کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے۔ قارون کو اس کا تکبر لے بیٹھا، اس کا غرور جو ہے وہ لے بیٹھا۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے یہ چادر لٹکانا ٹخنوں سے نیچے یہ تکبر کی نشانی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تکبر سے نہیں کرتے، کہا نہیں، یہ نشانی تکبر کی ہے۔ یہ چادر نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے۔ اگر آپ تکبر سے نہیں کرتے کیوں نہیں اوپر کرتے؟ چلو مان لیا آپ تکبر سے نہیں کرتے، پھر نیچے کیوں کرتے ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ نیچے بھی کرتا ہے اور تکبر نہیں کرتا؟ کہا یہ کپڑا لٹکانا یہ بذات خود تکبر کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک بندہ کون ہے؟ جو اپنی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ نہیں لوگ مولوی کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ تو پتہ نہیں پرانے زمانے کا آدمی ہے، دنیا کہاں کی کہاں جا رہی، اس کو شلوار ہی اوپر کرنے کی پڑی۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور یہ شریعت کا عمل ہے، اور یہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ اگر انسان مخالفت کرتا تو یہ تکبر کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ساتھ تکبر کرتا ہے میں اس کو عذاب دوں گا۔ وہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے، وہ میری چادر کو ہاتھ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے انسان کو جو ہے وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سورت قصص کے اندر یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد۔ یہ آخرت، جنت، یہ آخرت کا ٹھکانہ بہترین ہم نے ان لوگوں کے لیے کر رکھا ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، زمین میں فساد نہیں چاہتے، بلندی نہیں چاہتے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے انہی کے لیے بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ عنکبوت ہے۔ 2 منٹ 3 منٹ باقی ہیں، میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سورۃ عنکبوت میں بہت ساری باتیں ہیں، 2 باتیں صرف ذکر کروں گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کریں، اس لیے کہ والدین کا بہت زیادہ انسان کے اوپر احسان ہے۔ اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا احسان کسی کا تو والدین کا، لہٰذا انسان کو سب سے زیادہ حسن سلوک والدین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پھر کہا اگر تیرے والدین مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کر، اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ شرک کرنے میں والدین کی اطاعت نہ کرنا، اس میں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا۔ ہاں البتہ دنیا کے معاملے میں ان کے پاؤں دھو کے پیتا رہ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تیرے لیے بڑی خیر کی باعث۔ لیکن شرک کرنے کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہ کرنا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہہ دینا یہ اللہ کا حکم ہے، اس معاملے میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکتے، معذرت کے ساتھ۔ باقی دنیا کے معاملے میں مجھے جو مرضی کرو کہو، میں کرنے کے لیے تیار۔ تو کہا والدین کی ساری زندگی اطاعت کرتے رہو، لیکن شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد آخر میں مشرکین کے لیے جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، ان کی مثال جو ہے عنکبوت کی طرح، مکڑی کی طرح۔ مکڑی جو ہے اس نے گھر بنایا ہے جالے کا، اور جالے کا گھر جو ہے سب سے زیادہ گھروں میں سے کمزور ہے۔ مشرک آدمی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس نے گویا کہ مکڑی کے جالے کی طرح اپنا گھر بنا رکھا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہلکا سا تنکا لگاؤ تو اس کا گھر جو ہے وہ ڈھہ جاتا ہے، ہلکی سی انگلی لگاؤ تو اس کا گھر جو ہے وہ ڈھہ جاتا ہے۔ تو کہا یہ شرک کرنے والوں کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ کسی قبر والے کو، کسی درخت والے کو، کسی جانور کو، کسی لکڑی کو، کسی پتھر کو، کسی پیسے کو اور کسی خواہشات کو کبھی معبود نہیں بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی شرک کرنے سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔
ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے جاننے والے اور ہمارے تمام ساتھیوں کو اور ہمارے تمام اساتذہ کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے محفوظ فرما کر جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔